الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایمانیات کے سلسلے میں ہمارے ساتھ گزشتہ درسوں میں الایمان بالکتب ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان کیا ہوتا ہے. آج کے اس مجلس میں ہمارے ساتھ گفتگو ہے الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے. اس سلسلے میں کچھ بنیادی سوالات ہمارے ساتھ ہیں. من ہوا ابو البشر، بشر سارے انسانیت کے باپ کون ہیں؟ تو جواب یہی ہے آدم علیہ السلام. اور پھر دوسرا سوال ہمارے ساتھ ہے من ہوا اول الانبیاء، نبیوں میں سب سے پہلے نبی کون ہے؟ تو جواب ہے آدم علیہ السلام. پھر ایک تیسرا سوال ہمارے ساتھ ہے من ہوا آخر الانبیاء، سب سے آخری نبی کون ہے؟ تو جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام انبیاء پر. اور ایک سوال ہمارے ساتھ ہے من ہوا افضل الرسل، سب سے افضل رسول کون ہے؟ تو جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحیح حدیث میں فرمایا ہے انا سید اولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے میں سب کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کیا. پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے هل الانبیاء رعوا الغنم، کیا انبیاء نے چرواہا کا کام کیا ہے، بکریاں چرائی ہیں؟ بالکل نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعاها على قراريط لأهل مكة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند پیسوں کے عوض، قراریط چند سکوں کے عوض بدلے میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. بکری ایک نازک مخلوق ہے، اس کو زور سے پیٹا بھی نہیں جا سکتا اور ادھر ادھر بھٹکتے بھی رہتی ہے. اگر اس کے ساتھ چلنا اگر آدمی سیکھ جاتا ہے پھر لوگوں کے ساتھ چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت تھی کہ اکثر انبیاء سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام کروایا ہے. اس کے بعد ایک سوال ہمارے ساتھ ہے من اول الرسل الى اہل الارض، زمین پر سب سے پہلے رسول کون ہوئے؟ تو جواب ہے نوح علیہ السلام. پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے کم لبث نوح فی قومی، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنا عرصہ دعوت و تبلیغ کرتے رہے؟ تو جواب ہے الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، اصلاح پر توجہ دیتے رہے. تو کتنی لمبی مدت ہے. تو ہم سب داعیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ مایوس نہ ہو. دعوتی میدان میں صبر اور استقامت بہت ضروری ہے. ان انبیاء کے کام کو یاد کریں جنہوں نے 950 سال حق کے راہ میں بتا دیا، لوگوں کو سدھارنے پر صرف کر دی. پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے کیف نجی اللہ نوحا ومن اتبع، اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو کیسے نجات دی؟ تو جواب ہے فی السفینہ، کشتی میں ان کو سوار کروایا، طوفان سے بچایا. اللہ تعالیٰ نے خود نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح ایسا کرو ایک کشتی بناؤ، اور یہ کشتی میری نگرانی میں بنی. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ. اللہ کی نگرانی میں جو کشتی بنی ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی، کتنی مضبوط ہوگی
جس کو اس بھاری بھرکم طوفان کے تھپیڑوں نے، سیلابی طوفان نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، بماذا اہلک اللہ قوم نوح، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے ہلاک کیا؟ تو کہا بالطوفان، اللہ تعالیٰ نے طوفان سے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، ساری قوم ہلاک ہو گئی، مگر وہ مومن بچ گئے جو نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی تو سب امن و اطمینان کے ساتھ کشتی سے اترے، سب امن و اطمینان کے ساتھ کشتی سے اترے۔ من ہوا ابو الانبیاء، ابو الانبیاء کون ہے؟ تو جواب ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، جو سارے انسانوں کے باپ ہیں، سارے انبیاء کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، من ہی ام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی ماں کون ہے؟ تو کہا ہاجر علیہ السلام، ہاجر ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہیں۔ پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، ما ہی البئر التي نبعت لأم اسماعیل، وہ کون سا کنواں تھا جو اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی ماں کے لیے زمین سے جس کے فوارے پھوڑے؟ تو کہا کہ وہ زمزم ہے، زمزم ہے جس سے لوگ آج تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے جو دعا کر کے پیا جاتا ہے وہ ضرور انشاءاللہ پوری ہوتی ہے۔ پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، ای اولاد ابراہیم الذی امر اللہ بذبحہ، ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی اولاد تھی جس کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا؟ تو جواب ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام نہیں ہے جیسا کہ یہودی کہتے ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور یہ خاص حکم تھا جو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، بماذا فدى اللہ اسماعیل، اللہ تعالی نے ان کے بیٹے، اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فدیے کے طور پر کیا قبول کیا؟ تو جواب ہے فداہ بذبح عظیم وهو الکبش، اللہ تعالی نے ذبح عظیم، بہت بڑی ذبح قبول کی، وہ مینڈھا تھا۔ اور ایک سوال ہمارے پاس ہے، من الذی قال انا ربکم الاعلی وکیف اہلکہ اللہ، کس نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں اور کیسے اللہ تعالی نے اسے ہلاک کیا؟ تو جواب ہے فرعون لعنت اللہ واہلکہ اللہ بالغرق، ایسا جواب دینے والا فرعون تھا، اللہ تعالی کی لعنت اس پر ہو، اور اللہ تعالی نے اسے ڈبو دیا۔ ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، من ہوا وزیر فرعون، فرعون کا وزیر کون تھا؟ تو جواب ہے حامان لعنت اللہ، حامان جس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے، یہ فرعون کا وزیر تھا۔ پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، من ہوا الرسول الی قوم ثمود، قبیلہ ثمود کی طرف کون رسول بنا کر بھیجے گئے؟ تو کہا کہ صالح علیہ السلام، جن کو اونٹنی بطور معجزہ دی گئی، اور ان کی اونٹنی کے سلسلے میں اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالی کی اونٹنی ہے۔ اور قوم ثمود کی طرف اللہ تعالی نے جیسے سوال میں بتایا گیا، ما ہی الآیہ التی ارسلها اللہ الی قوم ثمود، وہ کون سی نشانی ہے جو ثمود کے قوم کی کو دی گئی؟
تو کہا کہ الناقہ، وہ ایک گابن اونٹنی تھی۔ سوال ہے بماذا اہلک اللہ قوم ثمود، اللہ تعالی نے قوم ثمود کو کس چیز سے ہلاک کیا؟ بالصیحہ، زوردار چیخ سے، جس سے ان کے دل ان کے سینوں میں پھٹ گئے۔ پھر سوال ہمارے ساتھ ہے من هو الرسول الذي ارسلہ اللہ لقوم عاد، کون سے وہ رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے قوم عاد کی طرف بھیجا؟ وہ ہود علیہ السلام ہے۔ پھر سوال ہے این سکن قوم ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم کا مسکن کون سا تھا، ان کے ٹھہرنے کی جگہ کون سی تھی؟ تو جواب بتایا گیا فی الاحقاف بالیمن، یمن میں احقاف نامی جگہ تھی۔ پھر اگلا سوال ہمارے ساتھ ہے بماذا اہلک اللہ قوم عاد، اللہ تعالی نے قوم عاد کو کیسے ہلاک کیا؟ بالریح الباردۃ الشدیدہ، بہت ہی سرد ہوا سے اللہ تعالی نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ پھر سوال ہمارے ساتھ ہے من هو النبی الذی سخر اللہ له الجن والانس والطیر والریح، کون سے وہ نبی ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے جن اور انس اور پرندوں اور ہواؤں کو مسخر کر دیا؟ ہوائیں ان کو جہاں چاہے لے جائے پھرتی تھی، پرندوں سے وہ بات کرتے تھے، جنوں سے وہ کام لیتے تھے، اور جنوں سے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنواتے تھے۔ جواب ہے وہ سلیمان علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پرندوں کی زبان سکھلائی۔ اور ایک سوال ہمارے ساتھ ہے من هو النبی الذی کلم الہدہد وسمع کلام النملہ، کون سے وہ نبی ہیں جنہوں نے ہدہد سے بات کیا اور چونٹی کی بات انہوں نے سنی؟ جواب ہے وہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے من هو النبی الذی ابتلی بالمرض فصبر وشکر، کون سے وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنی بیماری کو لے کر صبر کیا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا؟ تو جواب ہے نبی اللہ ایوب، وہ اللہ کے نبی ایوب ہیں جو 17 سال سے زائد عرصے تک بیمار رہے۔ من هو النبی الذی بعث الی اہل مدین، کون سے وہ نبی ہیں جو مدین کی طرف بھیجے گئے بحیثیت رسول بنا کر؟ وہ شعیب علیہ السلام ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے من هو النبی الذی رفعہ اللہ الیہ ولا یزال حیا، وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہم اگلے درس کو لے کر سنتے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان میں پختگی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔